دعا سے پہلے آئیے کچھ لمحے خاموشی سے خدا کا کلام سننے میں گزاریں اور پھر ہم مل کر دعا کریں گے۔ پہلا پطرس اس کا دوسرا باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، مسیح نے تمہارے لیے دکھ اٹھایا اور تمہارے لیے ایک نمونہ چھوڑا تاکہ تم اس کے قدموں پر چلو۔ یہی سچی مسیحیت کی تصویر ہے۔ یسوع صرف اس لیے نہیں آیا کہ ہمارے گناہ اٹھا لے، وہ اس لیے بھی آیا کہ ہمیں یہ دکھائے کہ خدا کی فرما برداری میں چلنا کیسا ہوتا ہے۔ جب اس نے آسمان چھوڑا اور زمین پر آیا تو اس نے آسان رستہ نہیں چنا، اس نے فرما برداری چنی۔ اس نے باپ کی مرضی کو اپنی سہولت سے، اپنی حفاظت سے اور اپنی خواہش سے اوپر رکھا۔ وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھتا ہے اور خدا کے منصوبے اور خدا کے لوگوں کو آگے رکھتا ہے۔ یہ بات ہمیں باغ گتسمنی میں سب سے واضح نظر آتی ہے، جب صلیب کا بوجھ بہت قریب آتا جا رہا تھا، جب جسم اور روح بہت زیادہ دباؤ میں آ گئے تھے، تب یسوع نے دعا کی، اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہ ایک کمزوری کی دعا نہیں تھی، بلکہ یہ ایک مکمل سپردگی کی دعا تھی۔ یسوع نے اپنے درد کو نہیں چھپایا، وہ اپنی خواہش کو نہیں جھٹلاتا، لیکن پھر بھی خدا کی مرضی کو چن لیتا ہے۔ یہی وہ دل ہے جس کے لیے وہ ہمیں بلاتا ہے، ایسا دل جو درد سے انکار نہیں کرتا، بلکہ پھر بھی خدا کی مرضی کو سب سے اوپر رکھتا ہے۔ جب آپ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں بات آپ کی مرضی کی نہیں رہتی، آپ کے منصوبے کی نہیں رہتی، آپ کے وقت کی نہیں رہتی، بلکہ صرف خدا کی مرضی کی رہ جاتی ہے، تو آپ کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے۔ آپ کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، آپ کے فیصلے بدل جاتے ہیں، آپ کے سوال بدل جاتے ہیں۔ اب سوال یہ نہیں رہتا کہ میں کیا چاہتا ہوں، بلکہ سوال یہ ہوتا ہے کہ خدا یہاں کیا چاہتا ہے۔ یسوع نے اس بلائے جانے کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ سے انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور ہر دن میرے پیچھے چلے۔ مسیح کی پیروی صرف اتوار کی عبادت میں شامل ہونا نہیں ہے، یہ ہر ایک دن کا فیصلہ ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب آپ کی مرضی اور خدا کی مرضی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں۔ ایسے لمحوں میں یسوع کو چننا آسان نہیں ہوتا۔ کبھی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک چیز کو چھوڑ دینا، کسی ایک عادت کو چھوڑ دینا، کبھی صبر کرنا، کبھی خاموش رہنا اور کبھی دل کی خواہش کو قربان کرنا۔ یسوع کے لیے آپ کی محبت ہر دوسری محبت سے بڑی ہونی چاہیے، سہولت کی محبت سے بھی، لوگوں کی پسندیدگی سے بھی، کامیابی کی خواہش سے بھی۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، مسیح اس لیے مرا
تاکہ جو جیتے ہیں وہ اب اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو ان کے لیے مرا اور جی اٹھا۔ یہ خود کے لیے جینے سے خدا کے لیے جینے کی طرف بلایا جانا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، ہم ایسے کیسے بنتے ہیں؟ ہم اس جگہ تک کیسے پہنچتے ہیں جہاں مسیح واقعی ہماری زندگی کا مرکز ہو؟ کلام ہمیں ایک ابتدا دیتا ہے۔ امثال پہلا باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کا خوف علم کی ابتدا ہے۔ یہ خوف ڈر نہیں ہے جو ہمیں خدا سے دور کرے، یہ وہ تعظیم ہے جو ہمیں خدا کے سامنے جھکا دیتی ہے۔ یہ احساس کہ خدا پاک ہے، اس کے طریقے درست ہیں اور اس کی رائے دنیا کی ہر آواز سے بلند ہے۔ امثال 8واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں خداوند فرماتا ہے کہ خدا کا خوف برائی سے نفرت کرنا ہے۔ یہی خوف ہمیں توبہ کی طرف لے جاتا ہے، ہمیں بدلنے پر مجبور کرتا ہے اور ہمیں تنگ راستے پر قائم رکھتا ہے۔ جب کشادہ راستہ ہر طرف سے ہمیں بلاتا ہے، اسی خوف سے سپردگی کی زندگی جنم لیتی ہے۔ پالوس رسول کا رومیوں کو خط اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اپنے بدنوں کو خدا کے حضور زندہ قربانی کے طور پر پیش کرو، یہی تمہاری روحانی عبادت ہے۔ ایک قربانی کنٹرول میں نہیں رہتی، وہ پیش کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی خدا کی قربان گاہ پر رکھی جاتی ہے۔ ہمارے منصوبے، ہمارے خواب، ہمارے رشتے، ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں، سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اور ہم یہ سب اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اس کی طاقت سے کر پاتے ہیں۔ گلتیوں 2 باب اس کی 20ویں آیت کہتی ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب جو زندگی میں جیتا ہوں وہ مسیح کی زندگی ہے جو مجھ میں ہے۔ یسوع صرف نمونہ نہیں دیتا بلکہ اس نے اپنی زندگی ہمیں دی ہے۔ وہ ہمارے اندر رہتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہمیں درست کرتا ہے اور ہمیں طاقت دیتا ہے کہ ہم اس کے قدموں پر چل سکیں۔ جب ہم گرتے ہیں تو وہ ہمیں سنبھال لیتا ہے اور وہ ہمیں واپس بلاتا ہے۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں وہ ہمیں مضبوط کرتا ہے۔ جب ہم ڈرتے ہیں وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اسی سچائی کے ساتھ آئیں، مل کر دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، ہم تیرے حضور آتے ہیں کھلے دل کے ساتھ، بغیر بہانہ کیے ہوئے، بغیر کچھ چھپائے ہوئے۔ تیرا کلام پہلا پطرس اس کے 2 باب اس کی 21ویں آیت میں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یسوع نے ہمارے لیے دکھ اٹھایا اور ہمارے لیے راستہ چھوڑا۔ اے خدا، ہم مانتے ہیں کہ ہم اکثر آسان راستہ چاہتے ہیں، جبکہ یسوع نے فرمانبرداری کا راستہ چنا۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم سہولت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم کئی مرتبہ خاموش سمجھوتے کرتے ہیں اور کئی بار ہم نے تیری مرضی کو پیچھے چھوڑا ہے۔ آج ہم اپنے دل تیرے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی غرور ہے، کوئی خود غرضی ہے، کوئی ضد ہے جو ہمیں تیرے آگے جھکنے نہیں دیتی، تو اس کو ہم پر ظاہر کر۔ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہم بدلنا چاہتے ہیں۔ اے باپ،
ہمیں قد سمنے والا دل دے، ایسا دل جو درد کو پہچانتا ہے لیکن پھر بھی تیری مرضی کو چن لیتا ہے۔ ہم لوگ کا 22 باب اور اس کی 42ویں آیت میں جو دعا ہے اس کو اپنی دعا بناتے ہیں، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ دعا کہنا آسان نہیں، مگر یہی دعا ہمیں آزاد کرتی ہے۔ اے خدا، ہمیں ہر دن اپنی صلیب اٹھانے کی توفیق دے۔ جب ہماری خواہش تیری مرضی سے ٹکرائے تو ہمیں پیچھے ہٹنے نہ دے۔ جب قیمت چکانی پڑے تو ہمیں کمزور نہ پڑنے دے۔ ہم دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 15ویں آیت کے مطابق اپنے لیے نہیں بلکہ تیرے لیے جینا چاہتے ہیں۔ اے خدا، ہم میں اپنا خوف پیدا کر، ایسا خوف جو ہمیں گناہ سے دور رکھے، جو ہمیں پاکیزگی سے محبت کرنا سکھائے اور جو ہمیں تنگ راستے پر قائم رکھے۔ اگر ہم نے گناہ کو ہلکا سمجھا ہے، اگر ہم نے ضمیر کی آواز کو دبایا ہے تو ہمیں معاف کر۔ اے خدا، ہماری زندگی زندہ قربانی بننے دے۔ ہم رومیوں 12 باب اور اس کی 1 آیت کے مطابق اپنی زندگی تیری قربان گاہ پر رکھتے ہیں۔ ہمارا وقت تیرا وقت ہو، ہمارے فیصلے تیرے فیصلے ہوں، ہمارے رشتے تیرے رشتے ہوں۔ اے پوتر آتما، ہم اپنی طاقت سے نہیں چل سکتے، ہمیں وہ زندگی دے جو غلطیوں 2 باب اس کی 20ویں آیت میں بیان کی گئی ہے۔ ہمارے اندر مسیح کی زندگی ظاہر ہو۔ جب ہم ٹھنڈے پڑ جائیں تو ہمیں پھر سے زندہ کر، جب ہم بھٹکنے لگیں تو ہمیں واپس بلا۔ اے خدا، ہمارے اندر صاف دل پیدا کر۔ زبور 51 10ویں آیت کی طرح ہم کہتے ہیں، اے خدا، مجھ میں صاف دل پیدا کر اور درست روح نئے سرے سے دے۔ ہمیں راست بازی کی بھوک دے، جیسا کہ متی 5ویں باب اور اس کی 6 آیت میں وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیرے بغیر مطمئن نہ ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ زندہ پانی ہمارے اندر سے بہے، جیسا کہ یوحنا 7 باب اور اس کی 38ویں آیت میں لکھا ہے۔ اے خداوند، ہمیں اندر سے بدل دے، ہمیں حقیقی شاگرد بنا جو صرف باتوں سے نہیں بلکہ زندگی سے مسیح کے قدموں پر چلیں۔ ہم یہ سب یسوع مسیح کے مقدس نام میں مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ اگر اس دعا نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اپنے ایمان کے اظہار کے لیے کامنٹس میں آمین ٹائپ کیجیے۔ میری دعا ہے کہ اس دعا میں شامل ساری برکات آپ کی زندگی میں یسوع نام سے شامل ہو جائیں۔ اگر آپ کی کوئی دعا یا درخواست ہے تو کامنٹس میں بتائیں، ہم آپ کے لیے خوشی سے دعا کریں۔ مسیح یسوع کا اطمینان اور فضل آپ کے ساتھ ہو، آمین۔